أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلما دخلوا علیہ، جب برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، قالوا کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، اے مصر کے فرما روا بادشاہ، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے خاندان والوں کو بڑی سخت تکلیف پہنچی ہے، قحط سالی میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور بہت ہی حقیر سی پونجی لے کر ہم حاضر ہوئے۔ فأوف لنا الکیل وتصدق علینا، ہمیں پورا ناپ کر کے ہمارے حصے کا غلہ دے دیجئے اور مزید ہمارے اوپر صدقہ بھی کیجئے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم انجان تھے، بے خبر تھے؟ قالوا، وہ کہنے لگے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہے؟ قال انا یوسف وهذا اخی، کہا یوسف علیہ السلام نے، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ پاک نے ہمارے اوپر بڑا احسان فرمایا۔ انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو شخص تقوی کی زندگی گزارتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی صبر اختیار کرنے والوں کو اور تقوی اختیار کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا، ان کے اجر کو اللہ پاک ان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران جب تیسری مرتبہ مصر میں پہنچے، اس وقت جو آنا تھا، اس آنے کے دو مقاصد تھے، ایک غلہ لینا بھی تھا اور دوسرا مقصد اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کی درخواست کرنا تھی۔ اور والد صاحب نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ جاؤ جا کے یوسف اور اس کے بھائی کو بھی تلاش کرو، اور اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوا کرتا ہے۔ اب جب مصر پہنچے تو بہت حقیر سی پونجی اور حقیر سامان ساتھ لے کے آئے، کچھ صنوبر کے دانے تھے، کچھ پھل تھے اور کچھ بھیڑ بکریوں کی اون تھی، یہ پونجی لے کے آئے، یعنی سامان کہہ لیجئے قیمت لے کے آئے کہ یہ ہم سے آپ وصول کریں اور اس کے بدلے میں ہمیں غلہ دے دیں۔ انتہائی زاری کے ساتھ، مسکنت اور عاجزی کے ساتھ کہنے لگے، اور مشورہ آپس میں انہوں نے یہ کیا کہ ہم پہلے غلے کا مطالبہ کریں گے، ایسا نہ ہو
کہ اگر ہم اپنے بھائی کی رہائی کا مطالبہ پہلے پیش کر دیں تو بادشاہ غصے ہو جائے، غلے سے بھی رہ جائے، لہٰذا ہم پہلے غلے کا مطالبہ کریں گے، غلہ جب ہمیں مل جائے گا تو پھر ہم ان سے درخواست کریں گے کہ ہمارے باپ بوڑھے ہیں اور وہ بیچارے اس کے پیچھے ترس رہے ہیں، آپ اسے ہمارے ساتھ روانہ کر دیجیے۔ اسی طرح سے اسی ترتیب کے ساتھ انہوں نے انتہائی عاجزی اور مسکنت کے ساتھ اور انتہائی تواضع کے ساتھ عزیز مصر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام، انہیں تو نہیں معلوم تھا کہ یہ یوسف ہمارا بھائی ہے، وہ تو ایک حاکم کے سامنے خطاب کر رہے تھے، حاکم کو مخاطب ہو رہے تھے، تو کہنے لگے مسنا و اہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اے عزیز مصر ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو قحط سالی سے بڑی سخت تکلیف پہنچی ہے، کھانے کو کچھ نہیں بچا ہمارے خاندان میں، 2 بار غلہ لے کے گئے ہیں لیکن وہ بھی ناکافی ہے، ہمارا خاندان بڑا خاندان ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ایک گھٹیا سی پونجی اور سامان ہم لے کے آئے ہیں، اس کے بدلے میں آپ ہمیں پورا غلہ دے دیں، اور وتصدق علینا، ہماری پونجی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں اس کے بدلے میں آپ غلہ دیں، آپ صدقہ ہی کر دیں ہمارے اوپر، اس قدر مسکنت اختیار کی کہ آپ صدقہ ہی دے دیں، اور جو ہم آپ کے پاس پیسے لے کے آئے ہیں، پیسے تو نہیں تھے، چیزیں تھیں کہ ان چیزوں کے بدلے میں آپ ہمیں غلہ دے دیں، اور اگر یہ نہیں آپ کو قبول تو آپ صدقہ کر دیں، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتا ہے۔ ترغیب دی یوسف علیہ السلام کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کی اس قدر انتہائی عاجزی، تواضع، مسکنت دیکھی، اور اللہ پاک کی جانب سے بھی اب حکم آ گیا کہ اب آپ اپنے آپ کو واضح کر دیں اور بتا دیں، اپنا تعارف کرا دیں، تو بس یہ جملہ یوسف علیہ السلام کا دل ایسا نرم ہو گیا کہ آنسو آ گئے، اور یہ کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تمہیں خبر ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا تھا بچپن میں، اور جب تم انجان تھے تمہیں ہمارے مرتبے اور مقام کا ادراک نہیں تھا۔ گویا کہ یوسف علیہ السلام نے ڈانٹا نہیں ہے، انتہائی پیار سے پوچھا اور عذر بھی ساتھ بیان کر دیا کہ تمہیں میرے مقام کا اندازہ نہیں تھا، اس لیے تم نے ایسا کیا، اذ انتم جاہلون، جب تم انجان تھے میرے بارے میں۔ تو وہ حیران ہو گئے، ہکے بکے ہو گئے کہ یہ کیا، یہ خبر تو ہمیں معلوم ہے، جنگل میں ہم نے یوسف کے ساتھ کیا، اسے تو ہم نے تھپڑیں ماری ہیں، پھر کنویں میں ڈالا ہے، اس کے بھائی کو ستایا ہے، یہ خبر یہاں عزیز مصر کو کیسے ہو گئی؟ تو فوری جب دیکھا چہرے کو تو بس وہ پرانی یادیں تازہ ہو گئیں، اور یوسف علیہ السلام کو فوری پہچان گئے۔ جب یہ بات سنی، ایک دم یوسف کا نام سنا، تو پھر فوری اپنے پرانے ماضی کے سارے حالات یاد آ گئے، تو فوری کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ یوسف ہیں؟ تو یوسف علیہ السلام بول پڑے ہاں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہی ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ اکبر، بڑا سبق ہے، بڑا سبق ہے بھائی، بڑا سبق ہے۔ جب مقام اور مرتبہ انسان کو ملتا ہے تو انسان کسی غرور اور کبر میں نہ آئے، بلکہ ارشاد فرمایا قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمارا کچھ کمال نہیں ہے، اللہ نے احسان کیا، اللہ نے احسان کیا۔ فوری اس اپنی سلطنت، اپنی حکمرانی، اپنی بادشاہت اور غلامی کی زندگی سے بادشاہت پر آنا، اور جناب مصر اور شام کی زندگی سے مصر کا حکمران بننا، ان تمام چیزوں کو اللہ پاک کی طرف منسوب فرمایا قد من اللہ علینا، یہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہم اس کے مستحق بھی نہیں تھے، ہم اس کے مستحق بھی نہیں تھے، یہ اللہ نے احسان کیا۔ تو میرے لیے آپ کے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی بھی احسان ہو اور کوئی بھی دنیا میں مقام نصیب ہو، مال و دولت حاصل ہو، عزت اور جاہ مقام حاصل ہو، تو آدمی اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ اب یوسف علیہ السلام نے اس اپنے مقام اور عزت ملنے کے 3 اسباب ذکر فرمائے کہ یہ اللہ پاک نے جو ہمارے اوپر احسان فرمایا، یہ اللہ پاک کا احسان ہمارے ساتھ کوئی خاص نہیں ہے، بلکہ جو بھی آدمی 3 اعمال اختیار کرے گا اللہ پاک اس کے ساتھ ایسا ہی احسان کرے گا۔
عمومی بات بتائی، ضابطہ اور اصول بیان فرمایا کہ جو شخص بھی 3 کام کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازے گا۔ پہلی بات، انہ من یتقی، جو اللہ کا ڈر اختیار کرتے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا خوف اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، بے صبری سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ من یتقی، ایسا نہ ہو کہ جناب جب بھائیوں نے ستایا بے ساختہ زبان سے بیہودہ جملے نکلے، نہیں، کچھ بھی نہیں بولا، یہ ہے من یتقی، بچتے رہے بچتے رہے بچتے رہے بچتے رہے۔ دوسرا، ویصبر، صبر کرتے رہے صبر کرتے رہے، مصائب پر صبر کرنا، حالات پر صبر کرنا، تکلیفوں پر صبر کرنا، یہ انسان کو بڑا کیا کرتا ہے، یہ انسان کو آگے لے جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے دوسری وجہ یہ ذکر فرمائی کہ صبر، جو شخص صبر کرے گا، اور تیسری وجہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو بھی شخص بھلائی کرے گا کسی کے ساتھ بھی، غریبوں کے ساتھ، ناداروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی جو احسان کرے گا، نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، اللہ پاک اسے اسی مقام سے، اسی عزت سے نوازے گا۔ 3 باتیں، کیا بات پہلی؟ انہ من یتقی، جو اللہ کا ڈر اختیار کرے گا۔ دوسری بات، جو صبر اختیار کرے گا۔ تیسری بات، جو احسان کرے گا۔ تو جو یہ 3 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرے گا، یہ 3 کمالات اپنے اندر لے کے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر احسان کرے گا، اللہ پاک اسے فتح دے گا، اور اللہ پاک اسے دنیا میں عزتیں عطا کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی اس واقعے کے اندر بہت بڑی تسلی تھی، اور یہ پوری صورت جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تسلی کے سنائی گئی، اس میں بڑا اشارہ تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا شروع میں ہم نے عرض کیا تھا سورہ یوسف کا جب آغاز ہوا تھا کہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کو اس صورت کے نازل ہونے کے بعد، یعنی اس صورت میں یہ سبق اور یہ تسلی دی گئی ہے کہ جس طرح سے آج اپنوں نے آپ کو ستایا ہے اور زخمی کیا ہے اور ہجرت پر مجبور کیا ہے اور پریشان کیا ہے، ایک وقت آئے گا جس طرح سے برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اور بالآخر عاجزی اور انکساری کے ساتھ سامنے آئے اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیا، اسی طرح سے مکہ والے بھی اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیں گے۔ ایک وقت آئے گا، لیکن آپ یہ 3 باتیں پیدا کریں، تقوی پیدا کریں، صبر پیدا کریں، احسان پیدا کریں۔ تقوی پیدا کریں، صبر پیدا کریں، احسان پیدا کریں۔ تو اگر یہ 3 خوبیاں قوموں میں آ جاتی ہیں، اللہ پاک ان قوموں کو عروج عطا کرتا ہے۔ افراد میں آ جاتی ہیں، اللہ پاک افراد کو عروج دیتا ہے۔ جماعتوں میں آ جاتی ہیں، اللہ پاک جماعتوں کو عروج دیتا ہے۔ ان 3 خوبیوں کی بنیاد پر اللہ کے ہاں قیمت لگتی ہے، اعمال کی بنیاد پر، خوبیوں کی بنیاد پر۔ تو ہم بھی تقوی کو لازم پکڑیں، صبر کو لازم پکڑیں، احسان اور سلوک کو، دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ اپنا شیوا اور اپنا طریقہ بنائیں۔ تو کہا قد من اللہ علینا، اللہ نے احسان کیا، اور جو بھی تقوی اختیار کرے گا، صبر کرے گا، احسان کرے گا، اللہ پاک احسان کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اللہ پاک احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو ترقیاں عطا کیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا، عمل کرنا آسان فرمائے۔